السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں اذان کا بیان۔ سوال: اذان کے کیا معنی ہے؟ جواب: اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ تعلیم الاسلام حصہ اول میں لکھے جا چکے ہیں۔ سوال: اذان فرض ہے یا سنت؟ جواب: اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاکید بہت ہے۔ سوال: اذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ جواب: پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں۔ سوال: اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب: ہر نماز فرض کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے۔ سوال: اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ جواب: اذان میں 7 باتیں مستحب ہے۔ نمبر 1: قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا۔ نمبر 2: اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، یعنی جلدی نہ کرنا۔ نمبر 3: اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا۔ نمبر 4: اونچی جگہ پر اذان کہنا۔ نمبر 5: بلند آواز سے اذان کہنا۔ نمبر 6: حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا۔ نمبر 7: فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا۔ سوال: اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے ہیں کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال: اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت میں فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ سوال: کیا اذان اور اقامات مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ سوال: بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال: اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: محلے کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال: مسافر حالت سفر میں اذان و اقامت کہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی مضائقہ نہیں اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ سوال: اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا کہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے۔ سوال: اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟
جواب: مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں یا پائخانہ پیشاب کر رہے ہوں وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکے، اور مغرب کی اذان کے بعد بے قدر 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہیں۔ سوال: اذان اور اقامت کی انابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمہ کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقۃ و برد کہنا چاہیے، اور 3 تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ سوال: اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ لوگوں کو میری یہ اذان کا بیان کیسا لگا؟ ویڈیو تھوڑی لمبی تھی، آپ لوگ مینیج کر لینا، یہ بیان تھوڑا لمبا تھا اور بہت دن کے بعد ویڈیو میں لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کنٹینیو ویڈیو اپلوڈ کرنے کی۔ تو آپ لوگوں کو یہ اذان کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں بتانا۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو نماز کے ارکان کا بیان۔ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو۔ اپنا خیال رکھنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔